السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج اسپیسیفکلی بات کرنی ہے خون کی کمی کے حوالے سے۔ کیوں کرنی ہے؟ وہ اس لیے کرنی ہے کہ جو گلوبل نیوٹریشن رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارے بر صغیر کا جو ایریا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش، وہ کہتے ہیں اس میں 51% جو فیمیلز ہیں انہیں کیا ہے، خون کی کمی ہے۔ کس ایج میں؟ تقریباً وہ آن ایوریج بتا رہے ہیں کہ 15 سال سے لے کے 50 سال کی جتنی بھی فیمیلز ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، انہیں خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مردوں کو بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ لگ گیا کہ خون کی کمی کا، تو ناظرین آج میں نے آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتانا ہے سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں جو اس کے جو ریفرنسز ہیں ساتھ اٹیچ کروں گا تاکہ آپ خود دیکھ لیں کس طریقے سے ہم جو خون کی کمی ہے اسے بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، خون کی کمی کئی وجوہات سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں کون کون سی وجوہات آ جاتی ہیں ناظرین؟ اس کے اندر آٹو امیون ڈس آرڈر آ جاتا ہے، یہ ہے بون میرو کا جو ہڈیوں کا گودا ہوتا ہے، اگر اس کا بھی کوئی پرابلم آ رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا آپ کا جو جگر ہے یا آپ کا جو لیور ہے، اگر وہ بھی صحیح فنکشننگ نہیں کر رہا، آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ سمر جو ہے ہر بات میں نا جگر لے آتا ہے۔ ناظرین، جگر کے تقریباً 1500 سے زیادہ فنکشنز ہیں، تو اس لیے جگر کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میں زیادہ تر ویڈیوز جگر کے حوالے سے بناتا ہوں۔ تو اگر جگر بھی صحیح کام نہ کر رہا ہو تو آپ کو خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ان ساری وجوہات کے علاوہ جو میجورٹی آف دا کیسز، زیادہ تر جو کیسز میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ بیسیکلی آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ آئرن کی ڈیفیشنسی یعنی کہ لوہے کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لوہا جاتا کدھر ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا جو خون ہے اس کے اندر جو کئی طرح کی خلیاں ہیں، ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریڈ بلڈ سیلز، جس کی وجہ سے خون کا رنگ کیا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن۔ یہ ہیموگلوبن وہی ہے جو ہم سانس لیتے ہیں تو یہ جتنی بھی آکسیجن ہے یہ ہمارے ہر سیل کے ہر خلیے تک آکسیجن کو لے کے جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسی وجہ سے آپ کا سانس کیوں پھولنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو خون کی کمی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، آپ کو میں نے بتایا کہ ہیموگلوبن ان کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور ہیموگلوبن جو ہے بیسیکلی ہیموگلوبن پروٹین ہے، اس کا ایک اہم جو اجزاء آپ سمجھیں یا ایک امپورٹنٹ جو اس کا پارٹ سمجھیں وہ ہے آئرن۔ تو جیسے ہی آئرن کی کمی ہوتی ہے ہیموگلوبن کی، آپ کو کیا ہوتا ہے کہ لیول نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ایچ بی لیول گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے خون کی کمی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ چلتے ہیں یا سیڑھیاں چلتے ہیں تو آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ مردوں میں تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ ناظرین، مردوں میں یہ ہوتا ہے 14 سے لے کے 18 تک گرام پر ڈیسی لیٹر، اور عورتوں میں کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 12 سے لے کے 16 گرام پر ڈیسی لیٹر تک۔ تو اب اس سے بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان سے میں آپ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب نا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار آئرن کی تو ہم کئی چیزیں لے سکتے ہیں جن سے ہمارا آئرن لیول انکریز ہو، کیا ہے اس میں بیف ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، یا آپ جگر کھائیں، کلیجی کھائیں، اس سے بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نٹس بھی ہیں۔ لیکن ناظرین، اب میں کہتا ہوں کہ آپ اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ جگر کھا لیں، ٹھیک ہے، کلیجی کھائیں، اس سے کیا ہوگا، آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے، جس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کا ہیموگلوبن لیول، ایچ بی لیول آپ کا انکریز بھی ہوگا، لیکن اس کا کوئی ایسا آپ پہ سائیڈ افیکٹ بھی نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک ریسرچ ہوئی تھی، اس کے اندر انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے انیمک بندے دیے جنہیں خون کی کمی تھی، یہاں تک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ انہیں روزانہ صبح 50 گرام انجیر، جسے ہم فگ کہتے ہیں، وہ انہوں نے بھگو کے رکھی ہے، اور اس کے بعد انہیں خالی پیٹ دی تمام بندوں کو۔ اس کے بعد کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے کے گیپ سے ان کا چیک کیا ہے کہ ان کا ایچ بی لیول کیا ہے۔ جب انہوں نے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے ایچ بی لیول چیک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر ہفتے آدھا پوائنٹ بڑھنا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ اگر کسی کا 13 تھا تو وہ ایک ہفتے بعد 13.5 ہو گیا، اگلے ہفتے بعد 14 ہو گیا، اگلے ہفتے بعد 14.5 ہو گیا، اور اس اگلے ہفتے میں کیا ہوا، وہ 15 ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی اٹیچ کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ کنکلوژن بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ گراف بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس سے ہوا کیا۔ بیسیکلی انجیر ایک اچھا سورس ہے، ماڈریٹ سورس ہے، کس چیز کا؟ لوہے کا، آئرن کا۔ تو جتنی بھی میں نے آپ کو کہا میجورٹی آف دا کیسز میں جو خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے؟ آئرن کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی آئرن کی ڈیفیشنسی پورا ہونا شروع ہوئی تو خون کا جو لیول تھا وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔